بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس طرح ایک ویران جگہ عبادت کا مرکز بنی، بیت اللہ شریف کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کس طرح یہ ویران جگہ تھی جو آج عبادت کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ بیت اللہ کو تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر بیت اللہ کی تعمیر کو شروع کیا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ میں نے بیت اللہ کو تعمیر کر لیا ہے، اب کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں میں اعلان کرو حج کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے، نام و نشان نہیں ہے، میں کس طرح آواز دوں لوگوں کو حج کے بارے میں اعلان کروں، کوئی سننے والے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے ذمے ہے آواز کا پہنچانا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا حج کے حوالے سے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آسمانوں و زمینوں میں ہر چیز نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا حج کے بارے میں تو ہر شخص نے آواز سنی اور لبیک کہا، اور حاجی احرام باندھنے کے بعد لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اور جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت لکھی تھی اس نے اس آواز کو سن کر بہرور ہوا اور لبیک کہا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ابھی پیدا ہوا ہو یا عالم ارواح میں تھا، اس نے اس آواز کو سنا اور لبیک کہا تو وہ ضرور حج کرتا ہے۔ اگر وہ ایک مرتبہ کہے تو ایک مرتبہ حج کرتا ہے، دو مرتبہ کہے، جتنی مرتبہ کہے گا اتنے بار حج کرے گا۔ اور حج جو ہے اسلام کے 5 بنیادی رکنوں میں سے ایک رکن ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، اور میں راضی ہوں، یعنی میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے دین اسلام کو، کہ دین اسلام ایسا دین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ کہہ دیجیے، آپ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہہ دیجیے کہ یہ میرا راستہ ہے اور میں بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف۔ دین اسلام ایسا راستہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح جو ہے لوگ جو ہے دنیا بھر سے آتے ہیں بیت اللہ میں اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو یعنی فریض حج کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں پر حج فرض ہے ان کو کرنے کی توفیق دے، اور جو حاجی حج کر رہے ہیں ان کا قبول فرمائے، اور جن پر آج بھی حج فرض نہیں ہوا اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو بھی سعادت بخشے۔ وآخر دعوا ان الحمد للہ رب العالمین۔